السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات و خواتین، میں انشاءاللہ آج آپ سے جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے دعوت دین۔ آپ اگر اس کو اور آسان زبان میں کہنا چاہیں تو وہ یہ کہ ایک مسلمان کی اس پر کیا ذمہ داری ہے کہ جس بات کو وہ صحیح سمجھا ہے وہ دوسرے کو صحیح کیوں نہ بتائے۔ اسی کا نام دعوت دین ہے۔ یقینی بات ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک چیز ہمارے لیے بڑی اچھی ہے تو ہم کو چاہیے کہ اچھی چیز دوسروں تک پاس کی جائے۔ یہ ایک نیچرل چیز ہے، یعنی ایک فطری بات ہے۔ اگر مذہب اسلام کی یہ پالیسی ہے کہ آپ مذہب اسلام کو دوسرے تک پاس کریں تو یہ گویا کی ایک فطری بات ہم کہہ رہے ہیں۔ فطری اس معنی کر کہ اگر آپ نے اس کو اچھا جانا ہے، اچھا سمجھا ہے تو اچھی بات تو ایسی ہوتی ہے کہ سب کو بتائی جائے۔ لہذا اس کا یہ اصول ہے، اس کی یہ پالیسی ہے کہ مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس چیز کو انہوں نے اچھا جانا ہے یعنی اسلام کو، اس اسلام کو وہ دوسرے تک پاس کریں۔ یہ جو قرآن مجید کی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ کنتم خیر امۃ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم کو پیدا کیا گیا ہے دوسروں کے لیے، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہاری جاب یہ ہے، تمہارا پروفیشن یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو۔ گویا کہ اگر اللہ کے نزدیک ہمارا جو ویزا لگا ہے اس دنیا کا، اس دنیا کے ویزے پہ یہ اسٹامپ ہے کہ تمہاری ذمہ داری کہ دنیا میں بھلائی کا پرچار ہو اور برائی پر کنٹرول ہو۔ یہ مین تمہارا کام۔ اب اس کے علاوہ آپ جتنا بھی کام کریں اس سے اللہ تعالیٰ کو بحث نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو مین بحث یہ ہے کہ میں نے جس کام کے لیے تم کو اس دنیا میں بھیجا ہے وہ ذمہ داری تم کتنی نبھا رہے ہو۔ اس بات ہی کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اس تقریر میں کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس چیز کو ہم نے اچھا جانا ہے وہ اچھائی ہم دوسرے تک پاس کریں۔ پاس کرنے کا طریقہ کیا ہو، اس کی اہمیت کیوں ختم ہو رہی ہے، یہ ساری باتوں انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سے صحیح بات کہلائے، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اس بات کو اتارے اور صحیح بات کو سمجھیں۔ سوال یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھ رہے ہیں کہ اسلام ایک اچھا مذہب ہے، ایک اچھا دین ہے، سوال یہ ہے ہم اس کو دوسرے تک پاس کیوں نہیں کر رہے ہیں، کیا اس کی وجہ ہے؟ تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں ایک وجہ تو یہ ہے کہ پبلک یہ سمجھتی ہے کہ یہ مولانا لوگوں کا کام ہے، یہ کام مولانا لوگ کریں گے، تقریر کے ذریعے کریں، کتاب لکھ کر کریں، اس سے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ معاف کیجئے گا محترم، قرآن مجید نے تو کہا کہ کنتم خیر امت، اس نے تو یہ نہیں کہا کہ اے علماء تم بہترین جماعت ہو، تم یہ کام کرو۔ اس نے سب کو لپیٹ کر کے کہا کہ تم سارے کے سارے یعنی ساری کی ساری امت کے بارے میں کہا کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ آپ اپنی طرف سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ صاحب مولانا لوگوں کو کام ہے، یہ کام حقیقت میں ہر آدمی کا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہر آدمی کی ذمہ داری الگ الگ ہے۔ مثال کے طور پر ایک چونٹی بوجھ اٹھاتی ہے، وہ اپنی طاقت کے مطابق اٹھاتی ہے، ایک گھوڑا بوجھ اٹھاتا ہے اپنی طاقت کے مطابق اٹھاتا ہے، ایک اونٹ بوجھ اٹھاتا ہے اپنی طاقت کے، ہاتھی اپنی طاقت۔ لہذا ہر جانور بوجھ اٹھا رہا ہے لیکن ہر جانور اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق بوجھ اٹھا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہہ سکتا اونٹ، یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب جو کام کرنا ہے بوجھ اٹھانے کا وہ ہاتھی سے کرو، ہم سے کوئی بحث نہیں ہے۔ نہیں، وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ بھائی ہم پر اتنا لا دو جتنا کہ ہم برداشت کر سکیں۔ قرآن مجید نے کیا کہا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ میں انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہوں۔
لہذا یہ اگر آپ کو غلط فہمی ہے کہ صاحب یہ کام علماء کا ہے تو یہ بات آپ جو ہے نا وہ بھول جائیں، بلکہ یہ سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے، بس اپنی صلاحیت، اپنی حیثیت، اپنی ایبلٹی کے لحاظ سے کام کرنا ہے، کرنا سب کو ہے۔ ایک بات۔ دوسری چیز، ہم اصل میں کسی کام کو اہم اور غیر اہم اس وقت سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ کام فرض ہے تو فرض کی طرح کریں گے، اور اگر یہ سمجھیں گے سنت ہے تو تھوڑا سا اس میں ڈھلائی کریں گے، اور اگر یہ سمجھیں گے کہ نفل ہے تو جب چاہے گا کریں گے، جب چاہیں گے نہیں کریں۔ تو آج اس بات کو بھی سمجھ لینا ہے کہ یہ کام ہے کیا۔ مثال کے طور پر عصر کی نماز ہے، فرض ہے، اس کے پہلے 4 رکعت سنت ہے، غیر موقدہ ہے، دل چاہے پڑھو دل چاہے نہیں پڑھو۔ 90% عالم اسلام کے مسلمان وہ پہلے کے سنت نہیں پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس کا جو کالم رکھا ہے وہ کالم رکھا ہے کہ یہ سنت ہے، پڑھو تو ٹھیک، نہیں پڑھو تو ٹھیک۔ حالانکہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ کبھی ایسا نہیں کہتے کہ یار فرض 4 رکعت پڑھو تو ٹھیک، نہیں پڑھو تو ٹھیک، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فرض ہے، لہذا اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ لہذا سب سے پہلے اس بات کو بھی آج متعین کر لینا ہے تمام ناظرین کو کہ حقیقت میں یہ کس کالم میں ہم کو یہ دعوت دین کے کام کو رکھنا ہے، اس تبلیغ کے کام کو رکھنا ہے، یہ سمجھانے والی بات ہم کو رکھنی ہے، یہ فرض ہے یا سنت ہے یا نفل ہے۔ تو یہ بات آپ کو بڑے وثوق سے بتا دیں کہ تمام علماء کا تقریباً اس پر اتفاق ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری فرض ہے، ایسی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے کہ کنتم خیر امت، کہ تم تمام لوگ بہترین امت ہو اور تمہاری یہ جواب ہے کہ تم بھلائی کا پرچار کرو، برائی سے روکو۔ لہذا ہم جو اس سے ڈھلائی برت رہے ہیں، اس کی 2 بنیادی وجہ یہ میں نے آپ کے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں اور بھی آ رہی ہوں، لیکن یہ 2 بنیادی وجہ ہیں۔ پہلی وجہ میں نے کیا بتائی؟ پہلی یہ بتائی کہ یہ کام ہم سمجھ رہے ہیں مولانا لوگوں کا ہے، اس کا میں نے جواب دے دیا۔ دوسری وجہ میں نے کیا بتائی کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام اگر کر لیں گے تو ثواب ہے، نہیں کر لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لہذا ان دونوں کے بارے میں آپ اس غلط فہمی کو پہلے دور کریں۔ دوسری بات، یہ جو دعوت دین کی بات ہے نا کہ اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو دوسرے تک پاس کریں، تو اس کی 2 بنیادی وجہ ہیں۔ ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ آپ جس کو اچھا سمجھیں، یہ کیا ہے کہ اچھے کو آپ جیب میں رکھ کر گھومیں، لہذا یہ ایک فطری جو ہے ڈیمانڈ ہے آپ سے کہ جس چیز کو آپ اچھا سمجھ رہے ہیں نا، آپ اس اچھائی کو دوسرے تک پاس کریں۔ دوسری وجہ بڑی خطرناک ہے، اس کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ یقین جان لیں کہ قیامت میں یہ ایک بڑا مسئلہ پھنسنے والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اے مسلمانوں تم کو قیامت میں آ کر کے وٹنس، گواہی دینی ہے، وٹنس بننا ہے۔ کس کے خلاف؟ کہ جب قیامت میں بہت سے لوگ ہوں گے، ملین بلین لوگ ہوں گے، اندازہ ہی نہیں کہ کتنے لوگ ہوں گے، تو وہاں پر پروردگار عالم جب کسی کے بارے میں ڈیسیزن لے گا کہ صاحب آپ جو ہے وہ جہنم میں جائیے، تو وہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہے گا کہ تم نے اس اچھائی کو ایکسپٹ نہیں کیا، اس اسلام کو تم نے نہیں قبول کیا، لہذا تم جہنم میں چلے جاؤ۔ تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ یہ بتاؤ کہ وہ اسلام کس کے پاس تھا؟ تو کہے گا وہ تمہارے بغل میں جو تمہارا دوست رہتا تھا نا، محمد صاحب، احمد صاحب، عبداللہ صاحح، انہوں نے تم کو نہیں بتایا، وہ تو گواہی ہے اسی بات کے، اس لیے ان کو پیدا ہی کیا گیا ہے کہ جب تم یہاں آ کر کے ایکسکیوز پیش کرو، جب عذر قیامت میں پیش کرو تو میں تو ان کو گواہی لا کر کے کھڑا کروں کہ دیکھو یہ بات۔ تو اللہ تعالیٰ اس بازو والے کو بلائے گا، تم دونوں تو بڑا آپس میں گھومتے رہتے تھے، تم نے ان کو اسلام کے بارے میں نہیں بتایا، خود جس کو تم اچھا سمجھتے رہے تم نے ان کو نہیں پاس کیا، اب تم کو وہاں گواہی دینی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک بندے کو گواہ کے طور پر اس دنیا میں بھیجا ہی گیا ہے، اب آپ وہاں کھڑے ہو کر کے اگر اس کے عذر کو ختم نہیں کر پائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جہاں وہ جائے گا وہاں اس کو بھی جانا ہے، کیونکہ گواہی فیل ہو گئی، اور یہ گواہی ہر شخص کو دینی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم کو تمام لوگوں پر گواہ بننا ہے۔ لہذا تیاری اس کی کرنی ہے
کہ قیامت میں اگر ہمارے خلاف کوئی بندہ اٹھ کر کے یہ کہے کہ اللہ ہم اس کے پڑوسی تھے، اس کے ساتھ جاب کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اس نے کبھی اسلام کے بارے میں تو ہم کو بتایا ہی نہیں، تو پروردگار عالم اس کو پکڑنے سے پہلے گواہ کو پکڑے گا کہ گواہ کو بلاؤ۔ اب آپ یہ ذمہ داری محسوس کریں۔ حقیقت میں یہ تقریر اتنی اہم ہے اور یہ بات اتنی اہم ہے، اس میں تو آپ کی اور ہماری آخرت کا معاملہ پھنسا ہوا ہے۔ آپ بولیں اللہ تعالیٰ ہم نے بڑی نمازیں پڑھی، اللہ ہم نے بڑے روزے رکھے، بڑے پیسے خرچہ کیے، وہ اللہ تعالیٰ کہے ہم نے جو تمہارا پروفیشن متعین کیا تھا کہ تم جا کر کے وہاں اس کام کو کرنا، پہلے اس کے بارے میں جواب دے لو۔ پہلے تو تم اس کا جواب دے دو کہ تم نے اپنے پروفیشن کے لحاظ سے کتنا کام کیا۔ مثال کے طور پر میں ٹیچر ہوں، میں بچوں کو ہوائی جہاز بنانے کا طریقہ کلاس میں بتاؤں اور سلیبس نہ ختم کروں۔ اب جب میٹنگ کرے گا پرنسپل تو سب سے پہلا سوال کیا کرے گا؟ پوچھے گا کہ سر آپ نے سلیبس ختم کیا کہ نہیں؟ میں پرنسپل سے یہ کہوں کہ سر سلیبس تو نہیں ختم ہوا ہے لیکن میں نے بچوں کو ہوائی جہاز بنانے کا طریقہ سکھا دیا ہے، وہ کہے گا سر ایسا ہے کہ وہ تو تمہارا کام اپنی جگہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن سب سے پہلے جو تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم نے سلیبس ختم کیا کہ نہیں ختم کیا، اس کا جواب دے دو۔ تو ایسے ہی قیامت میں ہم سے یہ سوال ہوگا کہ تمہارے اوپر جو اصل ذمہ داری تھی وہ تم نے نبھایا کہ نہیں نبھایا۔ لہذا یہ یاد رکھیں کہ ہم سب کو وہاں گواہ بننا ہے، اس لحاظ سے تیاری کرنی، اس لحاظ سے اس کام کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی آدمی کو قیامت میں اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیج دے اور آپ جو ہیں وہ سمجھیں کہ ہم صاحب ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ نہیں، ہم گواہ ہیں، ہم کو گواہی دینی ہے، اس لحاظ سے ہم کو تیاری کرنی ہے۔ پہلے تو تم اس کا جواب دے دو کہ تم نے اپنے پروفیشن کے لحاظ سے کتنا کام کیا۔ مثال کے طور پر میں ٹیچر ہوں، میں بچوں کو ہوائی جہاز بنانے کا طریقہ کلاس میں بتاؤں اور سلیبس نہ ختم کروں۔ اب جب میٹنگ کرے گا پرنسپل تو سب سے پہلا سوال کیا کرے گا؟ پوچھے گا کہ سر آپ نے سلیبس ختم کیا کہ نہیں؟ میں پرنسپل سے یہ کہوں کہ سر سلیبس تو نہیں ختم ہوا ہے لیکن میں نے بچوں کو ہوائی جہاز بنانے کا طریقہ سکھا دیا ہے، وہ کہے گا سر ایسا ہے کہ وہ تو تمہارا کام اپنی جگہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن سب سے پہلے جو تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم نے سلیبس ختم کیا کہ نہیں ختم کیا، اس کا جواب دے دو۔ تو ایسے ہی قیامت میں ہم سے یہ سوال ہوگا کہ تمہارے اوپر جو اصل ذمہ داری تھی وہ تم نے نبھایا کہ نہیں نبھایا۔ لہذا یہ یاد رکھیں کہ ہم سب کو وہاں گواہ بننا ہے، اس لحاظ سے تیاری کرنی، اس لحاظ سے اس کام کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی آدمی کو قیامت میں اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیج دے اور آپ جو ہیں وہ سمجھیں کہ ہم صاحب ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ نہیں، ہم گواہ ہیں، ہم کو گواہی دینی ہے، اس لحاظ سے ہم کو تیاری کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جب تم کسی برائی کو دیکھو نا تو ہاتھ سے اس برائی کو روکو، یعنی پاور استعمال کرو۔ یہ سمجھ لیں پاور استعمال کون کرے گا؟ پاور دو لوگ استعمال کریں گے۔ اگر کوئی مسلم حکمران ہے یعنی اقتدار ہے تو ایسی شکل میں وہ برائی کو روکے گا بھی، اور اگر برائی نہیں رکے گی تو پاور کا استعمال کرے گا۔ دوسرا پاور کا استعمال وہ کرے گا جو اپنے گھر کا مسئول ہے، اپنے گھر کا ذمہ دار ہے۔ مثال کے طور پر میں باپ ہوں، بیوی ہے گھر میں ہماری، بیٹی ہے ہماری گھر میں، بچہ ہے۔ اب بیوی بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہم کو یہ اختیار ہے کہ ہم پاور استعمال کریں۔ اسی لیے نبی کے اندر کیا فرمایا کہ اگر بچہ 7 سال کے بعد نماز پڑھانا سکھلایا گیا اور 9 سال کے بعد اس نے نماز پڑھنا نہیں شروع کیا اور نماز پڑھنا نہیں چاہتا ہے تو ایسی شکل میں آپ کو پاور کا استعمال کرنا، آپ اس کو مار سکتے ہیں۔ تو پاور کا یوز کس کو دیا گیا؟ 2 آدمیوں کو، ایک وہ مسلم حکمران جو اقتدار کے ساتھ ہے وہ برائی کو پاور سے روکے گا، دوسرا جو گھر کا ذمہ دار ہے، اپنے بیوی بچے بھائی بہن چھوٹے جن پر وہ پاور یوز کر سکتا ہے، ان کو چاہیے کہ پاور کو یوز کر کے، ہاتھ کا استعمال کر کے جو ہے وہ برائی کو روکے۔ دوسری بات آپ نے کیا فرمائی کہ اگر پاور ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے فَبِلِسَانِهِ، تو آپ اس کو زبان سے روکیں، زبان سے یہ کہیں کہ بھئی یہ غلط کام ہو رہا ہے، یا آپ ایسا نہیں کریں، اس سے سوسائٹی میں برائیاں پھیل رہی ہیں۔ اب اس وقت مزاج کیا ہے ہمارا؟ ہمیں یار وہ غلط کرنے دو، اپنی صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے۔ دیکھیں یاد رکھیں
اسلامک پالیسی ایسی قطعی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سوسائٹی میں غلطی کو نہیں روکیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب سوسائٹی کرپٹ ہوگی نا تو آپ بھی اس کے کرپشن میں شامل ہو جائیں گے. اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ایک کشتی ہے. ایک کیا ہے؟ کشتی ہے. کشتی 2 منزلہ ہے, نیچے بھی ہے اوپر بھی ہے. اب وہ نیچے والے جب کبھی آتے ہیں, مطلب نیچے بھی رہ رہے ہیں اوپر بھی رہ رہے ہیں, اب نیچے والوں نے کہا کہ یار یہ برابر جو ہے ہم لوگوں کو جب ضرورت ہوتی ہے پانی نکالنے کے لیے تو ہم اوپر چڑھتے ہیں, اور اوپر چڑھتے ہیں تو اوپر والے بڑا کہتے ہیں کہ تم جو ہے بڑا ڈسٹرب کرتے ہو ہم کو, اوپر سے آتے ہو پانی نکالتے ہو پانی گراتے ہو. تو بہتر یہ ہے کہ چلو نیچے والوں نے سوچا کہ نیچے ایک ہول کر لیتے ہیں اور یہیں سے پانی نکال لیں گے. آپ نے فرمایا کہ اگر نیچے والوں نے ہول کیا, جو کشتی ڈوبے گی تو نیچے والے بھی ڈوبیں گے اوپر والے بھی ڈوبیں گے, تو لہذا اوپر والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیچے والوں کو ہول کرنے سے منع کریں. ایسے ہی سوسائٹی میں آپ نے اس کو مثال دی کہ سوسائٹی میں کرپشن اگر ہوا اور آپ جو ہے وہ کرپشن پر نہیں کنٹرول کیے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا نا کہ پوری سوسائٹی کرپٹ ہو کر کے کشتی ڈوب جائے گی. اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ہاتھ سے روکیں. تیسرا درجہ آپ نے فرمایا بِقَلْبِهِ کہ دل سے برا جانو. ذالک اضعف الایمان, یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. اچھا, دل سے برا جاننے کا مطلب کیا ہے؟ یہ سب سے آسان لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ چلو یار سمجھتے ہیں برائی ہو رہی ہے لیکن ہم تو دل سے جانتے ہیں برا ہے. ارے دل سے برا کا مطلب یہ ہے کہ جس دوست, مثال کے طور پر ایک دوست شرابی ہے, آپ اس کو منع بھی نہیں کر رہے ہیں, پاور بھی استعمال نہیں کر سکتے, شرعی لحاظ سے بھی منع بھی نہیں کر رہے ہیں, لیکن دل میں اندر اندر سمجھ رہے یار یہ بڑا غلط کام کر رہا ہے. ارے دل سے برا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑو. وہ پوچھے آپ سے کہ یار کل تک تم بڑے بڑے اچھے دوست تھے لیکن آج تم ہمارے ساتھ کچھ کٹے کٹے لگ رہے ہو. اس وقت آپ اس کو بتائیں کہ بھائی ایسا ہے نا کہ تم نے شراب پینا شروع کر دیا ہے, لہذا اب میں آپ سے اتنی دوستی نہیں رہ سکتا جتنا پہلے تھا. یہ دل سے برا جاننے کا مطلب یہ. دل سے برا جاننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پارٹی میں بلائے تو پارٹی میں جائیں, گفٹ دے تو گفٹ لے لیں, خوب عیش کریں اس کے ساتھ, اور دل سے برا بھی جانتے کہ یار یہ شراب جو پی رہا بڑا غلط کر رہا. نہیں, دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایکشن یہ بتائے کہ ہماری آج کل آپ سے نہیں بن رہی ہے. تو یہ طریقہ ہے برائی روکنے کا. اچھا, دوسرا بہترین ذریعہ کیا ہے تبلیغ کرنے کا, اپنی اچھی بات سمجھانے کا, کہ اچھی باتوں کو آپ عملی شکل میں خود اپنی زندگی میں لاگو کر لیں. کسی سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لوگ یہ خود کہنے لگیں کہ یار یہ جو کام ہو رہا نا, یہ اچھائی جو ہو رہی, یہ کوئی مسلمان ہی کر سکتا ہے. یہ جملہ لوگ کہنے لگیں, اتنے اچھے آپ بن جائیں. سوسائٹی میں آج ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے, ہر آدمی اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے تو کہتا ہے یار کوئی نہ کوئی جیسے مسلمانوں کا ہاتھ ضرور ہوگا. یہ جو ہم نے اپنے اوپر لاگو کروایا, اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں ہم نے اس اچھائی کو, اسلام کو, اس اچھائی کو ہم نے جو ہے وہ اس طریقے سے کر دیا کہ اپنی زندگی میں لاگو نہیں کیا. جب زندگی میں لاگو نہیں کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے خلاف پروپیگنڈے شروع ہو گئے. لہذا ہم کو اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ اسلام کی جو اچھائیاں ہیں نا اس کو اپنے اوپر لاگو کریں. اپنے اوپر لاگو کرنے سے خود بخود اس کی تبلیغ ہوتی رہے گی. مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. کسی آدمی سے آپ نے کہا کہ یار میں آج آپ کو 5 بجے فلاں جگہ ملوں گا. ٹھیک 5 بجے آپ اس جگہ پہنچ جائیے. وہ آدمی آیا, آنے کے بعد کہا یار تم وقت کے ماشاءاللہ بڑے پابند آدمی ہو. تو آپ کو فوراً جواب یہ دینا ہے کہ یار ہم تو اتنے اچھے آدمی نہیں ہیں, لیکن ہم جس مذہب کو مانتے ہیں نا اس میں یہ ہے کہ اگر تم وعدہ خلافی کرو گے تو گناہ ہوگا. اس وجہ سے ہم نے وقت کی پابندی کی ہے. اب آپ نے اس کو ایک اچھی چیز کی تبلیغ کر دی, ایک اچھی بات اس کو بتلا دیا. کسی سے پیسہ لیا مثال کے طور پر کہ بھائی ایسا ہے کہ 4 دن میں واپس کر دیں گے. اب 4 دن میں ایگزیکٹ اس کو واپس کیجئے. اب جب واپس کرے گا تو آپ وہ ضرور کہے گا کہ یار تم وعدہ تم نے کیا تھا 4 دن میں, معاملات تمہارے بڑے اچھے ہیں. تو بولے یار ہم اتنے اچھے آدمی نہیں ہیں, لیکن ہم جس کھوٹے سے بندھے ہیں نا اسلام سے, وہ ہم کو مجبور کرتا ہے کہ ہم یہ کام کریں ورنہ ہمارے اوپر گناہ ہو جائے گا. تو آپ نے تبلیغ کر دی. تو تبلیغ کا یہ سب سے اچھا اور مؤثر طریقہ ہے کہ آدمی اپنی اچھی بات کو پہنچائے. چونکہ آپ نے اس بات کو اچھا جانا ہے, آپ کا ایم یہ ہے کہ لوگ دوسرے تک جانے, لہذا اس کو ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ یہ پاسنگ مذہب ہے, پاس کرنا. جیسے فٹ بال کا پلیئر ہے نا, فٹ بال کا پلیئر جب اس کے پاس گیند آتا ہے, اگر وہ پیر میں گیند آیا اور وہ یہ سوچے کہ صاحب مجھے اب گول کرنا ہے, ہم اس بال کو پاس نہیں کریں گے کسی کے پاس,
تو آپ یقین جان لیے فیلڈ میں دوڑ کر اس کو تھک جانا ہے لیکن گول ہونا نہیں ہے. اسی لیے حضور نے کیا فرمایا کہ رب مبلغ عوام سامع، کہ کتنے ایسے لوگ جن کو بات پہنچائی جائے گی نا وہ بہت اچھے ہوں گے ان سے جنہوں نے بات پہنچائی ہے. مطلب جس کو پاس کر کے آپ نے گیند دیا نا وہ گول کے بڑا قریب تھا، اس نے سٹ سے گول مار دیا. لہذا یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے کہ ہم اس مذہب اسلام کو جس کو ہم اچھا جان رہے ہیں نا اس جاننے والے اچھے مذہب کو دوسروں تک پاس کریں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری اس بات کو بڑے اچھے انداز میں پاس کر دے. لہذا یہ اس کا طریقہ ہے، آسان طریقہ، کہ ہم اپنی زندگی میں ان اچھائیوں کو کیا کر دیں، نافذ کر دیں. اگر نافذ کر دیں گے خود بخود جو ہے وہ اچھائی کا پرچار ہونے لگے گا. اس کام کے ساتھ ہماری جو غفلت ہے، ہمارا جو رویہ ہے وہ حقیقت میں بڑا خطرناک رویہ ہے. وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ایک تو میں نے بتایا نا کہ ڈھلائی دے رہے ہیں کہ مولانا لوگوں کا، ایک اس میں وجہ اور بھی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. امام مہدی آئیں گے اور آنے کے بعد جادو کی چھڑی گھمائیں گے اور ساری دنیا پہ جو ہے وہ اسلام جو ہے نافذ ہو جائے گا. سوال اس کا ہے کہ تمہاری ذمہ داری امام مہدی کے آنے سے ختم نہیں ہو جاتی ہے، لیکن آپ کی اپنی جگہ جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری ہر حال میں آپ کو ادا کرنی ہی کرنی ہے، اس سے کوئی چارہ نہیں ہے. لہذا اس قسم کے جو ہم ایکسکیوز لے کر بیٹھے ہوئے ہیں نا اس ایکسکیوز کو ختم کریں. تو اپنی زبان سے گواہی دیں، اپنے عمل سے گواہی دیں، اور پھر دل سے اس بات کو برا جانیں. یہ بہترین طریقہ ہے تبلیغ کرنے کا. اچھا، اگر آپ خدا نخواستہ اس کام کو روک دیا یا آپ نے اس کام میں دلچسپی نہیں لی تو معلوم نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ تبلیغ کو بند کر دیں گے، جب لوگ اس اچھائی کو پاس کرنا بند کر دیں گے دنیا میں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ برائی جو ہے نا وہ اچھائی کی جگہ لے لے گی. یعنی برائی کے لوگ برائی نہیں محسوس کریں گے، برائی نہیں محسوس کی جائے گی، برائی جو ہے وہ اچھائی کی کیٹیگری میں داخل ہو جائے گی. آپ دیکھیں، آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یورپ کے بہت سے ممالک نے، پارلیمنٹ نے یہ بات پاس کر دی ہے کہ عورت عورت سے اور مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے. آپ بتائیے کہ جن لوگوں نے پاس کیا ہے نا وہ کتنے جینیس قسم کے لوگ ہیں. کتنی بری بات ہے. یہ کیوں بری بات ہوئی؟ کیونکہ آپ نے اچھائی کا پرچار بند کر دیا. اچھائی کا پرچار جب دنیا میں بند کیا جائے گا نا تو برائی ایسے جنم لے گی اور برائی ایسی ہو جائے گی کہ لوگ اس کو برا محسوس بھی نہیں کر پائیں گے کہ یہ چیز بری ہے. لہذا یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم نے تبلیغ کا کام چھوڑا اور ہم نے جس چیز کو ہم نے اچھا سمجھا ہے اگر اس کو دوسرے تک نہیں پاس کیا تو یہ نتائج برآمد ہونا شروع ہو جائیں گے. اس بنیاد پر ہم یہ آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ جس مذہب کو آپ اچھا سمجھتے ہیں آپ دوسرے تک اس کو پاس کریں تاکہ قیامت میں جو لوگ ایکسکیوز لے کر کے آنے والے ہیں ان کا ایکسکیوز ختم ہو. دوسری وجہ اس دنیا میں جو کرپشن ہو رہا ہے وہ کرپشن ختم ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنی میں دین کی فہم عطا کرے اور دین کی تبلیغ عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد